السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، معزز خواتین، عزیز طلبہ و طالبات، آج کے سبق میں ہم ادغام بالغنہ یا ادغام مع الغنہ کے بارے میں پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اظہار مطلق کا قاعدہ بھی جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد یا واو میم نون ان چار حروف میں سے کوئی بھی حرف دوسرے کلمے میں آئے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ادغام کے معنی ہے ملانا، مع الغنہ یا بالغنہ یعنی غنے کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ من یعمل، نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف یومن یا واو میم نون میں سے یا آیا ہے اور دوسرے کلمے میں من الگ کلمہ ہے، یعمل الگ کلمہ ہے، تو نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے یا دوسرے کلمے میں ہے، لہذا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اس کو ادغام بالغنہ بھی کہتے ہیں۔ من یقول، ادغام مع الغنہ ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے یا دوسرے کلمے میں ہے۔ من یوم، ادغام مع الغنہ ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے یا دوسرے کلمے میں ہے۔ عینا یشرب، ادغام مع الغنہ ہوگا اس لیے کہ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یومن میں سے یا دوسرے کلمے میں ہے۔ وجوہ یومئذ، یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا اس لیے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یومن میں سے یا دوسرے کلمے میں ہے۔ یومئذ یتذکر، یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا اس لیے کہ دو زیر کی تنوین کے بعد حروف یومن میں سے یا دوسرے کلمے میں ہے۔ من وعد، یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے واو دوسرے کلمے میں ہے۔ من الگ کلمہ ہے، وعد الگ کلمہ ہے، تو نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے واو تو ہے لیکن دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ یا ادغام بالغنہ ہوگا۔ ان وہبت، یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے واو دوسرے کلمے میں ہے۔ من واق، ادغام مع الغنہ ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے واو دوسرے کلمے میں ہے۔ الہا واحدا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ، ہا واو دو زبر ہوں، الہا، واو الف زبر وا، الہا وا، ہا زیر حی، الہا واحی، دال دو زبر دن، الہا واحدا۔ قاعدہ اس طرح بولیں گے، ادغام مع الغنہ ہوگا اس لیے کہ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یومن میں سے واو دوسرے کلمے میں ہے۔ رحیم ودود، جنات وعیون، عمن، ہر جگہ ادغام مع الغنہ ہے، نون ساکن ہے اس کے بعد حروف یومن میں سے میم دوسرے کلمے میں ہے، ادغام مع الغنہ۔ وَلَئِن مُتُّمْ نَاجٍ مِّنْهُمَا رَحْمَةً مِّنَّا، ادغام مع الغنہ ہوگا اس لیے کہ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم دوسرے کلمے میں ہے۔ رسول من اللہ صراطا مستقیما کل من الصابرین فمن نکث، نون ساکن اس کے بعد حروف یومن میں سے نون دوسرے کلمے میں ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ من نبی، یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں لے جائیں گے۔ من نعمت، ادغام مع الغنہ ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے نون دوسرے کلمے میں ہے۔ صدیقا نبیا عاملۃ ناصبہ یومئذ ناعمہ،
اب قرآن پاک میں سے اس کی مثالیں تلاش کرتے ہیں۔ غشاوۃ ولہم، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یومن میں سے واو ہے اور دوسرے کلمے میں ہے، لہٰذا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ من یقول، یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہے اس لیے کہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف یومن میں سے یا دوسرے کلمے میں ہے۔ او کصیب من السماء، یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا اس لیے کہ دو زیر کی تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم دوسرے کلمے میں ہے۔ ورعد وبرق، یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہے۔ فراشا والسماء، یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہے۔ اندادا وانتم، دو زبر کی تنوین، اس کے بعد حروف یومن میں سے واو ہے دوسرے کلمے میں۔ فی ریب مما، دو زیر کی تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم دوسرے کلمے میں ہے۔ جی تو یہ چند مثالیں ہیں جو ہم نے قرآن پاک میں سے تلاش کی، اسی طرح بہت سی مثالیں آپ اس میں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور قاعدہ ہمیں یاد رکھنا ہے اظہار مطلق کا، اگرچہ کہ وہ قاعدہ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے کہ تنوین ہو یا نون ساکن، اس کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف اگر دوسرے کلمے میں آئے تو ادغام مع الغنہ، اور اسی کلمے میں آ جائے تو اظہار مطلق ہوگا۔ جیسے فی الدنیا، نون ساکن، اس کے بعد حروف یومن میں سے یا آیا ہے اور اسی کلمے میں آیا ہے، لہٰذا یہاں پہ اظہار مطلق ہوگا، نون کی آواز کو صاف ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں اس قاعدے کی صرف 4 ہی مثالیں ہیں، دنیا، بنیان، قنوان، صنوان، یہ 4 ہی ٹائپ کی مثالیں ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہیں اس قاعدے کی، اظہار مطلق اسے کہتے ہیں، یہ قاعدہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ چلیے اب قرآن کی تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اب ہم تلاوت کے ساتھ ساتھ قواعد بھی بولتے رہیں گے، اب تک جتنے قواعد ہم نے پڑھے ان تمام قواعد کا اجرا بھی کرتے رہیں گے۔ زال کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں۔ نفسا فدارأتم، یہاں اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے فا آیا ہے۔ را پر پڑھی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے۔ حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ فی یہاں میں یا مدہ ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ ہاں میں الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ واللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ را باریک پڑھی جائے گی اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے۔ مخرجم ما کنتم، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا اس لیے کہ 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم دوسرے کلمے میں ہے۔ کنتم اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے تا آیا ہے۔ کنتم تکتمون، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا لیکن اس کا قاعدہ ہم نے اب تک پڑھا نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کا قاعدہ ہم پڑھیں گے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فا کا مخرج سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا گیلا حصہ، اس سے فا ادا ہوگا۔ ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر کے 5 دھاڑوں کی جڑ۔ عین کا مخرج وسط حلق یعنی گلے کا درمیانی حصہ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، کاف کا مخرج زبان کی جڑ کی انتہا اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ یا غیر مدہ کا مخرج زبان کا بیچ والا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ لفظ اللہ کا لام یہاں باریک پڑھا جائے گا اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے۔ الف لام کے بعد حروف قمری میں سے میم آیا ہے لہٰذا الف نہیں پڑھا جائے گا، صرف لام پڑھا جائے گا۔ واو لین ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ
فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون। ثم قसद, यहाँ मीम मुशद्दद में एक अलिफ के बराबर गुन्ना होगा। क़ुलूबुकुम में वामद्दा है। मिन बादी यहाँ पर इक़लाब होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद बा आया है। व इन्ना नून मुशद्दद में एक अलिफ के बराबर गुन्ना होगा। मिनल हिजारती अलिफ लाम के बाद हुरूफ क़मरी में से हा आया है और रॉ पर पड़ी जाएगी इसलिए कि रॉ के ऊपर ज़बर है। मिन्हु इज़हार हलक़ी होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ हलक़ी के 6 हुरूफ में से हा आया है। अलिफ लाम के बाद हुरूफ क़मरी में से हमज़ा आया है, लिहाजा अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा। व इन्ना नून मुशद्दद में एक अलिफ के बराबर गुन्ना होगा। मिन्हा यहाँ भी इज़हार हलक़ी होगा। मिन्हु यहाँ भी इज़हार हलक़ी होगा। अलिफ लाम के बाद हुरूफ क़मरी में से मीम आया है, लिहाजा अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा। मिन खशियती यहाँ भी इज़हार हलक़ी होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ हलक़ी में से खौ आया है। खशियतिल्लाह में लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक पढ़ा जाएगा इसलिए कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर है। वमल्लाहु यहाँ लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटी आवाज़ से पढ़ा जाएगा इसलिए कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है। बिगाफिलिन अम्मा यहाँ इज़हार हलक़ी होगा। अफ़ततमऊन अन युमिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाहि सुम्म युहर्रिफ़ूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु वहुम यअलमून। वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़ला बअदुहुम इला बअदिन क़ालू अतुहद्दिथूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम अफला ताक़िलून। आप भी मेरे साथ पढ़ते रहें। अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून वमिनहुम उम्मियून ला यअलमून अलकिताब इल्ला अमानिय व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। फ़वैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबून अलकिताब बिअयदीहिम थुम्म यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला। फ़वैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबून अलकिताब बिअयदीहिम थुम्म यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला। फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मअदूदह क़ुल अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही खतीअतुहु फ़उलाइक अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून।
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم
قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين आप भी मेरे साथ पढ़ते रहें मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिलकाफिरीन वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफुर बिहा इल्ला الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون तिलावत में हरूफ की अदायगी पर ख़ास तवज्जो देना है। लहजा भी बेहतर होना चाहिए, हरूफ की अदायगी सही हो और जितने कवाइद हमने अब तक पढ़े हैं उन तमाम कवाइद के मुताबिक तिलावत करें हम। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून वत्तबअू मा तत्लु अश्शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न अश्शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत वमारूत वमा युअल्लिमान मिन अहदिन حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين
يؤمن به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم.